بھی عبادتیں، تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ ہے نماز. تو نماز کے چند شرائط اور فرائض کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس میں سے اگر کوئی خامی ہو جائے تو وہ خامی ہم سے دفع ہو جائے اور ہماری نماز صحیح ہو جائے. تو نماز کے اندر شرائط ہیں، تو وہ شرطیں کیا ہیں؟ 6 شرطیں ہیں. اگر وہ مکمل ہوں گی تو بندہ جو ہے نماز کے اندر داخل ہونے کا لائق ہوگا. اگر آپ کو انٹرمیڈیٹ میں آپ کو داخلہ لینا ہے، کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، تو پہلی وہ شرط کرتے تھے کہ ایس ایس سی پاس ہونا، تبھی تو ہے آپ کالج کے اندر داخل ہونے کے قابل ہوتے. تو شرط ہو جاتی ہے، وہ ایس ایس سی پاس ہونا شرط ہے، تبھی تو آپ کالج کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے نماز کے اندر انٹر ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے 6 شرطیں رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ 6 شرطیں کیا ہے؟ پہلی شرط ہے طہارت. طہارت کا مطلب پاکی. تو پاکی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے وضو کر لیا تو پاک ہو گئے ہیں. تو پاکی سے مراد سارے جسم کی پاکی ہے، یعنی کوئی پیشاب کا قطرہ جسم کو نہ لگا ہو اور وجود پورا پاک ہو، جسم پورا پاک ہو. ایک تو جسم کی پاکی ہے اور دوسری لباس کی پاکی. جو ہم کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے ہمارے مکمل طور پر پاک ہونا چاہیے. نہیں ایک قطرہ پیشاب کا لگا ہوا تھا، نماز نہیں ہوگی. کسی کا خے کیا ہوا تھا، دودھ میں بچا لیے تھے، وہ خے کیا ہوا الٹی کی ہوئی چیز لگی ہوئی تھی، نماز نہیں ہوئی. ایسی ناپاک نجس چیز اگر جسم سے لگی ہو تو نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. پاکی کے اندر جہاں تک جسم داخل ہے ویسے ہی لباس بھی داخل ہے، ویسے ہی جائے نماز بھی داخل ہے. جتنی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں پوری جگہ جہاں پر سب پوری پاک ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. پورا کمرے میں جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، کمرے میں بچے ہوتے ہیں، بعض جگہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، دوسری جگہ پاک ہوتی ہے وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. ایک جگہ ادھر کمرے میں چھوٹے بچے کسی نے کر دیا، دوسری جگہ پاک ہے اس پر ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے پاکی کی جو معاملہ ہے وہ پہلے ہو گیا. تو پاکی میں 3 چیزیں داخل ہو گئی. اور پاکی کے بعد دوسری چیز ہے کہ انسان کا بدن کا ڈھکا ہوا ہونا. برہنہ نماز ہوتی نہیں ہے تو لباس کا ہونا. تو یہ ستر جس کو کہتے ہیں اس کا ڈھکا ہونا. تو ستر سے مراد ہوتی ہے جہاں سے ناف شروع ہوتی ہے اور ایک گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ، اتنا حصہ چھپا ہونا. ویسے ہی اس جگہ کو عورت کہتے ہیں، مرد کے اتنے حصے کو بھی عورت کہا جاتا ہے شریعت میں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا چھپانا لازم ہے. کھلی ہوئی ران دکھانا حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم زندوں کی اور مردوں کی ران مت دیکھو، یہ منع کیا گیا، حرام ہے دونوں کی. ایسا نہیں انتقال ہو گیا کسی کا، اس کے باوجود بھی اس کی کھلی ہوئی ران نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے کسی کی ران کی طرف نظر کرنا. تو اس طرح سے لباس کا جو معاملہ ہے وہ لباس ستھرا لباس ہو اور ساتھ لباس ہو تو کم از کم کی مقدار بتا رہا ہوں. اب اور زیادہ جتنا عمدہ پہنیں گے اتنا زیادہ ہے کہ اگر بغیر استری کے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے آستین والے اگر پہنے تھے یعنی زیادہ لباس پہنا تو زیادہ ننگے سر نماز پڑھے نماز ہو جائے گی. اس میں نہیں کہ میں مانتا ہی نہیں، ایسا نہیں، کوئی مجبوری تھی نہیں پہنا تو ہو جائے گی نماز. لیکن ٹوپی پہنے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. ٹوپی کے اوپر اگر امامہ باندھے گا تو اس کا ثواب اور زیادہ. یعنی لباس جتنا زیادہ ہے ثواب اس لحاظ سے زیادہ. پہلے زمانے میں امامے کو بھی لباس کا حصہ مانا جاتا تھا، بعد میں ہوتے ہوتے امام آ گیا، ٹوپی گئی، ہوتے ہوتے اب تو لباس بھی کم ہو گیا ہے، بہت زیادہ کم ہو کے بے حیائی تک بھی لباس پہنچ جاتا ہے. تو اس طرح سے لباس جو ہے وہ شرائط میں سے نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے. تو لباس کا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کا جو نماز پڑھا ہے وہ وقت بھی ہونا. اب یہ ٹائم ہے رات کا اور اگر نیت کر لے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا، نماز ہوگی نہیں جب تک کہ اس کا ٹائم نہ ہو. تو نماز کے لیے جو شرائط ہے اس شرطوں کے اندر سے ایک شرط یہ آ جاتی ہے کہ وقت کا ہونا، اور وقت کے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بندے کی نیت بھی ہونا. اگر نیت ہی نہیں ہے بندے کی تو نماز کے اندر نیت فرض. یاد رکھیں وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے وقت نیت فرض نہیں، نیت وہاں پر کیا ہے؟ سنت ہے. تیمم کر رہے ہیں، بعض دفعہ پانی نہیں ملتا، سفر کی حالت میں رہتی، بسوں میں، ٹرینوں میں، کاروں میں جاتے اکثر لوگ تو راستے میں کہیں بھی جنگل پہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، کہیں بھی رک جاتے ہیں، صحرا میں، بیابان میں، میدانوں میں، جنگلوں میں پانی نہیں ہے، تیمم کرنا ہے. تو تیمم کرتے ہیں تو تیمم کے اندر نیت کرنا فرض ہے، کیونکہ تیمم میں نیت بھی فرض ہوتی ہے. چہرے کا مسح، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح، یہ تینوں فرض تیمم کے اندر آتے ہیں. فرض تو وہاں پر ہے تیمم میں نیت، لیکن وضو کے اندر نیت فرض نہیں ہے. غسل کے اندر بھی نیت فرض نہیں ہے. اس کوئی جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا آدمی، منی خارج ہو گئی تھی، ناپاک ہو گیا تھا، صحبت کیا تھا بیوی کے ساتھ، کسی وجہ سے نیند میں احتلام ہو گیا تھا، ناپاک ہو گیا، جنبی ہو گیا. اب ایسے آدمی نے غسل کیا ہے تو غسل کے اگر یہ نیت کرتا ہے تو نیت کرنا سنت ہے. اگر نیت نہیں کیا جو ہے دریا میں کود کے نکل گیا اور اس میں سے نہا لیا، منہ بھی دھو لیا، ناک بھی صاف ہو گئی اور کلی کر لیا، پاک ہو گیا. وہ منہ دھل گیا، ناک دھل گئی، جسم میں سے پانی بہہ گیا، وہ پاک ہو گیا. نیت اگر کرتا ہے تو سنت کا ثواب ملے گا. نیت نہیں بھی کیا ویسے اگر کوئی آدمی غسل کر لیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے. نیت کر لیتا ہے تو اس کو اجر الگ سے ملتا ہے. تو نیت کیا ہے غسل کے اندر؟ بولیے سنت ہے. وضو کرتے ہیں تو اس میں نیت کیا ہے؟ سنت ہے. ہم حنفی ہیں نا، حنفیوں کے اندر سنت ہے، شافعی کے اندر نیت کرنا فرض ہے. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہیں گے، کوئی بولے گا فرض ہے، بولے ہاں بھائی آپ شافعی ہیں تو اس کے اندر فرض ہے. تو احناف کے نزدیک وضو کرتے وقت
نیت کرنا سنت ہے. مسواک کرتے ہیں تو بعض اوقات بغیر مسواک کے بھی وضو کر لیتے ہیں, سب کا وضو ہو جاتا ہے, ثواب کم ہو جاتا ہے, مسواک نہ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. ایسے ہی سنتیں چھوڑنے پر ثواب کم ہو جائے گا لیکن فرض ادا ہو جاتا ہے. تو ہم شرائط کی طرف آ رہے ہیں, تو شرائط کے اندر جس طرف قبلہ ہے اس طرف ہمارا سینہ ہونا لازم. اگر سینہ قبلے کی طرف نہیں ہے نماز پڑھیں گے, نماز نہیں ہوگی. اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو کافر سے قبلے کا رخ پوچھنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ مشرک سے پوچھ رہے ہیں قبلہ کدھر ہے, یہ نماز پڑھتے وقت رخ کدھر کرتے, آپ کافر سے قبلہ پوچھیں گے, آپ اس سے راستہ پوچھیں گے نماز کا نہ. آپ کے لیے حکم آئے گا کہ آپ اب تو نئے آ گئے نا, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, کمپاس, تو کمپاس سے بھی دیکھ لے سکتے ہیں کدھر بتا رہا ہے, اس سے دیکھ لیجیے. نہیں اگر وہ نہیں ہے یعنی تو وہاں پر انٹرنیٹ نہیں آتا, نہیں بتاتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے, کوئی پرانا جو طریقہ ہے ہمارا تحری, کیا کریں گے, تحری. تحری یعنی غور کرنا, توجہ دینا کہ کدھر ہوگا قبلہ, ادھر ہوگا, نہیں ادھر ہوگا, نہیں سورج ادھر سے نکل رہا, ادھر ڈوب رہا, ہم ادھر سے آئے تھے, ایسا تھا, وہ راستے میں مسجد دکھی تھی, قبلہ کا مطلب غور و فکر کرنا, آدمی توجہ کرنا, توجہ کرنے کے بعد اس کا دل جس طرف مطمئن ہو گیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. کسی کافر سے راستہ نہیں پوچھیں گے قبلے کا رخ, بلکہ خود تحری کریں. بغیر تحری کرے گا پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی. کچھ دیر غور و فکر کریں, یہ شریعت کی بات بتا رہا ہوں میں, یہ میں آپ کو شریعت کی بات بتا رہا ہوں کہ تحری کریں, غور و فکر کریں, دل جس طرف مطمئن ہو گیا, ادھر کی طرف مطمئن ہو گیا, اللہ اکبر, نماز پڑھی, سلام بھی پھیر دی. سلام دینے کے بعد کسی نے بتایا ارے نہیں قبلہ تو ادھر تھا, آپ کی نماز ہو گئی. نماز کیوں ہوئی آپ کی, آپ نے تحری کر لی تھی, تحری کیا, غور و فکر کیا, آپ جو نتیجے میں پہنچے پڑھ لیے, تو اب آپ کو دوبارہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں, وہ نماز شریعت میں مانی جاتی ہے. تو یہ تحری کا فائدہ بتا رہا ہوں میں. تو یہ اس طرح سے, تو نماز کے اندر کے جو شرائط ہے, یہ 5 شرطیں تو میں نے بتا دی. چھٹی یہ ہے کہ آدمی کا تکبیر تحریمہ کہنا, اللہ اکبر. یہ تکبیر تحریمہ کیا ہو گیا, چھٹی شرط ہوگی. تو چھٹی شرط بھی ہے اور یہ ساتھ ساتھ پہلا فرض بھی ہو گیا کہ جب ہم نماز کے اندر داخل بھی ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ, ایک تو شرط پوری ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو دونوں چیزوں میں داخل کیا گیا ہے. شرط میں بھی داخل کیا گیا, اس کے نماز کے ساتھ جو فرائض ہے ان فرائض میں بھی اس کو داخل کیا جاتا ہے. تو